آج سے ہم ایک دوسرا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ تماثیل تو کافی ہو گئی، کم از کم کچھ اندازہ ہو ہی گیا، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر آپ کی تعلیم کیا تھی۔ تو خطوۃ الجبل کو پہلے پیش کیا جاتا ہے، جس کو آپ عام طور پر پہاڑی واز کہتے ہیں، سرمن آن دا ماؤنٹ۔ لیکن کوئی بھی بیان ہو، اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے ہٹا دیتے ہیں، اس کی نہ پیچھے کی عبارت پڑھتے ہیں نہ آگے کی عبارت پڑھتے ہیں، تو آپ کسی بھی عبارت کا کوئی بھی غلط مفہوم دے سکتے ہیں۔ مناظروں میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کوئی عبارت بیچ میں سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں اور دوسرے آدمی کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے عام طور پر کتاب مقدس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے، غیروں نے بھی اور اپنوں نے بھی، کہ صاحب ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ خود بائبل اس کی اپنی تفسیر کیا کر رہی ہے، کن حالات میں یہ باتیں کہی گئی، مصنف ان کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر مصنف قابل آدمی ہے اور میری طرح سے احمق نہیں ہے تو وہ کسی چیز کو ترتیب سے بیان کرتا ہے، اور الفاظ جو استعمال کرتا ہے ان کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو آج ہم صرف تعارف کے طور پر دیکھیں گے کہ یہ خطبۃ الجبل جو ہے کن حالات میں کہا گیا اور ان حالات سے ہمیں کیا روشنی کچھ ملتی ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اس میں کس قسم کی باتیں کہی جائیں گی اور اس کتاب میں کیا کیا موضوعات ہوں گے، خود مسیح کی اپنی زندگی میں وہ کیا کیا چیزیں پیش کی جائیں گی جو اہم ہیں، کیونکہ وہ ساری باتیں یہیں پر موجود ہیں۔ اور ہم عام طور پر متی کے 5ویں باب سے شروع ہو جاتے ہیں اور 7ویں باب پہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن متی کے 5ویں باب سے بھی پہلے بہت سارے ابواب گزر چکے ہیں، وہ بھی تو انٹروڈکشن ہے، اور خود اس سے پہلے ایک عبارت موجود ہے، اور وہ عبارت میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ دراصل وہ انٹروڈکشن ہے خطبۃ الجبل کا، جسے ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے 4 باب کی 23ویں، 24ویں اور 25ویں آیات، یعنی 4 باب کی آخری 3 آیات۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکاپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور جردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا انٹروڈکشن جو ہے بھیڑ سے شروع ہو رہا ہے 5ویں باب، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر، لیکن کون سی بھیڑ، اس کا تذکرہ پچھلے 4 باب میں ہے، اور جب تک ہم اسے نہیں دیکھتے اس وقت تک ہماری سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اس لیے ہم پہلے ان آیات کو لیتے ہیں کہ ان میں کیا بات کہی گئی ہے۔ وہ یہ کہ آپ تمام گلیل کے علاقے میں پھرتے رہے، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک، اور آپ نے 3 کام کیے۔ ایک تو یہ کہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دی، دوسری یہ کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی، اور تیسرے یہ کہ لوگوں کو مختلف بیماریوں سے شفا دی۔ تو اس انجیل میں آپ کو تینوں باتیں ملیں گی، اور تینوں میں بیلنس قائم کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی تعلیم، آپ کی منادی یا تبلیغ، تعلیم تلقین، اور آپ کی شفا کے معجزات۔ یعنی متی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف مسیح کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور آپ کے معجزات کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مسیح کی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ جو شخص صرف آپ کے معجزات پر زور دیے چلا جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، وہ آپ کے معجزات کو نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ معجزہ تو ایک عجیب و غریب کام ہے
زیادہ سے زیادہ آپ کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ایسا شخص ہے جس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت کام کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ بڑی طاقت جو پیچھے کام کر رہی ہے وہ خدا کی ذات ہے یا شیطان ہے؟ یہ آپ کو اس آدمی کی باتوں سے پتا چلے گا کہ وہ باتیں کیسی کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے یا الہی باتیں کرتا ہے۔ تو تعلیم میں اور اس شفا کے کام میں یا مسیح کے کام میں اور کلام میں ایک بیلنس قائم رکھنا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے خدا کے کام میں اور کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح سے مسیح کے کام میں اور کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ مسیح کہے تو یہ کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور معجزات وہ کریں جس سے اپنے دشمن کا نقصان کریں، اور کہیں کہ میں اپنی نبوت ثابت کر رہا ہوں۔ بھئی آپ نبوت تو ثابت کر سکتے ہیں نا، کسی کی جان لے کے، کسی کے بچے مار کے۔ جعلیہ اناجیل میں سن کی ملتی ہیں مثالیں کہ بچے آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک دن لوگوں نے کہا کہ بچے آتے ہیں سارے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، یہ بھی بچے تھے، تو سب نے اپنے بچے چھپا لیے گھر میں۔ انہوں نے آ کے آواز دی بچوں نکل آؤ، بچے نکلے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھی بچوں کو باہر بھیجو، انہوں نے کہا بچے گھر میں نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا پھر اندر سے آوازیں کس کی آ رہی ہیں؟ تو وہ ایک خاتون نے کہا وہ اندر وہ سور بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ہوں گے سور۔ بچہ مسیح چلے گئے، سارے بچے جو ہے وہ سور بن گئے، اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اب ان کو انسان کون بنائے۔ تو اس قسم کے معجزات آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ انسان کو انسان بنانے آئے تھے، انسان کو سور بنانے نہیں آئے تھے، بلکہ سوروں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ تو جو بات وہ کر رہے تھے کہ دشمنوں سے محبت کرو، تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قوم جس کو دشمن سمجھا جاتا ہو، مخالف سمجھا جاتا ہو، اگر وہ بھی آئے شفا کے لیے تو آپ اس سے بھی انکار نہ کریں۔ تو دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ جو پہلی دو باتیں ہیں کہ آپ تعلیم دیتے تھے اور اس کے بعد تبلیغ کرتے تھے یا منادی کرتے تھے، یونانی زبان میں دو مختلف لفظ ہیں۔ ڈیڈاسکو جو ہے تعلیم دینا، یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیچر تھے کہیں پہ لگے ہوئے، اور نہ استاد کا مطلب یہ کہ آپ کوئی مستری تھے تو آپ نے کوئی فیکٹری کھول رکھی تھی یا ورک شاپ میں کام کرتے تھے، استاد ذرا یہ کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ یونانی زبان میں ڈیڈاسکو جو ہے یہ اس قسم کی تعلیم ہے جس میں معلومات نہیں دی جاتی۔ یہ ہمارا کاروبار ہے کہ ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ معلومات باہر سے ڈالتے ہیں آدمی کے اندر۔ ڈیڈاسکو جو ہے اس کے اندر کی تعلیم کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ باہر سے آپ جو کچھ ڈالتے ہیں وہ ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں، وہ تعلیم نہیں ہوتی۔ تعلیم میں اور معلومات میں فرق ہونا چاہیے۔ آج کل ہم جو کچھ اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں وہ ہم معلومات وہاں پہنچا رہے ہیں، تعلیم نہیں دیتے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں تعلیم و تربیت دونوں ساتھ ساتھ ہوتے تھے کہ تعلیم کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک آدمی ہوتا تھا جو آپ کو مسلسل یہ بتاتا تھا کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں یا غلط لکھ رہے ہیں۔ وہ صرف آپ کو معلومات نہیں باہم پہنچاتا تھا بلکہ آپ کے اندر کے انسان کو باہر لے کر آتا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اندر بھی خوبیاں چھپی ہیں۔ تو یہ ڈیڈاسکو اس قسم کی تعلیم تھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ ڈیڈاسکو کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جس قسم کی تعلیمات یہودی علماء کرام دیا کرتے تھے، ربی حضرات دیا کرتے تھے۔ اس تعلیم میں معلومات تو تھی لیکن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا۔ یہ تعلیمات نہیں تھی کہ صاحب مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو پوری یہودی تعلیم میں کہیں بھی نہیں ملے گا، پوری بائبل میں بھی نہیں ملے گا کہ 2 لاکھ اس کی 2 ملین آنکھیں ہوتی ہیں اس کی۔ اس لیے کہ وہ ہمارے وہ بزرگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو سائنس پڑھتا تھا، واپس آتا تھا تو گاؤں میں وہ چوپال لگا ہوتا تھا، وہاں پہ بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، بڑے میاں بھی بیٹھے رہتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے بابا آپ کچھ بتائیں تو بابا اپنی کہانیاں سناتے رہتے تھے۔ پہلے کہ میں سائنس پڑھنا شروع کی تو میں نے کہا کہ بابا کو کیا آتا ہے جو مجھے آتا ہے۔ ایک دن پڑھ کے آیا تو میں نے کہا کہ بابا آپ کو معلوم ہے مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ بابا نے کہا بھائی یہی 2 ہوتی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں؟ ان کا لو بابا تمہیں یہی معلوم نہیں، مکھی کی 2 ملین آنکھیں ہوتی ہیں،
وہ کہہ لیں کہ مجھے کیا معلوم یہ ملون کیا ہوتا ہے، 2 ملین ملون آنکھیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ملون نہیں، 2 ملین آنکھیں، 20 لاکھ آنکھیں ہوتی ہیں. تو بابا کہہ لیں گے لعنت ہے ایسی 20 لاکھ آنکھوں پہ، جا کے پھر بھی گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو وہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت تھی وہ ہمارے یہاں فقدان پیدا ہو گیا. تو یہ لفظ صرف تعلیم کے لیے نہیں، تربیت کے لیے بھی ہے. اس لیے مسیح نے ان حضرات کو اپنے ساتھ لگا لیا. عام طور پر آپ لوگ دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نے یہ کیا دارالعلوم کھول رکھے ہیں، سیمینریز کھول رکھی ہیں، وہاں پہ پڑھاتے ہیں، کوئی 5 سال رگڑ رہا ہے، کوئی 10 سال رگڑ رہا ہے. مسیح کے شاگردوں میں سے کس نے سیمینری کی تھی؟ بھائی وہ رات دن پورے 3.5 برس تک مسیح کے ساتھ رہے، اس زندہ سیمینری میں تھے. تو اس تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تھی. تو آپ کا پہلا کام تعلیم و تربیت دینا تھا. دوسرا کام جس کا لفظ کا ترجمہ منادی کرنا کیا گیا ہے وہ یونانی زبان میں کرسو ہے، اور یہ وہی ہے جو فارسی میں خروشیدن ہے. مرغے کا اذان دینا یہ خروشیدن ہے. اور یونانی زبان میں یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا تھا جبکہ کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو ڈنڈورا پیٹنے والا ڈنڈورا پیٹتا ہوا آتا تھا، ڈھول بجاتا ہوا. یعنی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک نبی ہو اور ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کھڑا ہوا، لیکن یہی مفہوم ہے اس کا. لیکن ایک اہم اعلان ہوتا تھا، اور اس کے لیے ایوانگیلیون یا خوشخبری جو ایک لفظ ہے کہ وہ اس کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا. ایوانگیلیون یہ خوشخبری نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، آپ کا پروموشن ہو گیا ہے، بسیں آپ کو مل جائیں گی. یونانی زبان میں ایوانگیلیون صرف اس وقت استعمال ہوتا تھا جب بادشاہ کے یہاں کوئی لڑکا ہوتا تھا. تو اس خوشخبری کے اعلان کے لیے ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا کہ بادشاہ کے یہاں لڑکا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بادشاہ کے یہاں لڑکا ہوا ہے تو ایک ولی عہد پیدا ہو گیا. اگر کل کو خدا نہ خواستہ بادشاہ کا انتقال ہو بھی جائے تو تخت خالی نہیں رہے گا، اس کا وارث موجود ہے. تو اس خوشی کے اعلان کے لیے جو منادی کی جاتی تھی اس کو انجیل کہا جاتا تھا، خوشخبری کہا جاتا تھا، ایوانگیلیون. اور اس خوشی کے موقع پہ بادشاہ بہت سارے قیدیوں کو رہا کر دیا کرتا تھا اور ان کی سزائیں معاف کر دیا کرتا تھا. تو جب ہم یہ لفظ انجیل پڑھتے ہیں یا خوشخبری پڑھتے ہیں ہمارے سامنے یہ مفہوم نہیں ہوتا، لیکن یہ مفہوم وہاں موجود ہے کہ خدا کا جائز وارث موجود ہے اور اس کی خوشی میں اس نے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے اور ان کی سزائیں معاف کر دی ہیں. اور وہ ہمارے یہاں پر ظاہر ہے کہ ترجمے میں وہ بات نہیں آتی کہ وہ ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر نہیں ہے، لیکن وہ اس یونانی لفظ کے پیچھے خیال موجود ہے. یہ دوسرا کام جو آپ کر رہے تھے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، آپ معلومات وہاں پہنچا رہے ہیں خدا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشخبری بھی سنا رہے ہیں کہ پروردگار نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تمہیں آزاد کر دیا. لیکن یہودیوں کے یہاں یہ ایک عقیدہ موجود تھا اور کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں میں ہے کہ اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، کہ بیماری اور گناہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ بیمار نہیں ہوتا، وہ دعا مانگتا ہے، اس کی قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک اٹا کٹا ہوتا ہے، اس کو دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور جو بیمار ہے تو اس کا وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا گناہ ہے جس کا اس نے اقرار نہیں کیا. اب اگر واقعی آزادی کا پیغام دینے کے لیے آپ آئے ہیں کہ بادشاہ کا ولی عہد پیدا ہو چکا ہے اور اس کی خوشی میں لوگ آزاد کر دیے گئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہیں اور بدروحوں میں مبتلا ہیں، تو ان کو آزادی کون دے گا؟ تو اس لیے تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ لوگوں کو بیماریوں سے اور بدروحوں سے یا جنات سے آزادی دینا شروع کی، کہ صرف یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے. کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے. آپ مجھ سے لاکھ کہہ دیجئے گناہ معاف ہو گئے، مجھے کیا معلوم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کوئی زندہ ثبوت چاہیے، اور ثبوت یہ ہے کہ آپ بیمار تھے، آپ کی بیماری دور ہو رہی ہے، آپ پہ جنات کا قبضہ تھا، جنات کو بگایا جا رہا ہے. تو عملی طور پر مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ واقعی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو یہ 3 کام آپ نے کیے.
اور انہی کاموں کے بارے میں اس انجیل میں تذکرہ ہے۔ اب 5ویں باب سے لے کے 7ویں باب تک تو یہ خطبہ ہے، یہ تو تعلیم ہو گئی اور وہ آپ کی تبلیغ ہو گئی۔ معجزات کے بارے میں 8ویں باب سے 9ویں باب تک ہے، تو 8واں اور 9واں باب اس سے الگ نہیں ہے۔ ہم عام طور خطبۃ الجبل کو 7ویں باب پہ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں جب آپ نے کہا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، تو آرام کیسا ہے؟ 8ویں اور 9ویں باب میں ہم معجزات دیکھتے ہیں کہ آرام یہ ہے، صرف یہ روحانی آرام نہیں ہے، یہ جسمانی آرام بھی ہے۔ ہم نے مذہب کو اتنا روحانی بنا دیا ہے کہ جسمانی معاملات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے گہرا تعلق ہے۔ مذہب کا سیاست سے بھی تعلق ہے، مذہب کا معاشیات سے بھی تعلق ہے، مذہب کا ہر چیز سے تعلق ہے، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس جسمانی ضروریات کے لیے بھی آپ نے کیا، انہی جسمانی ضروریات میں ایک ضرورت کھانے پینے کی بھی ہے۔ لوگ بھوکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ نے کھانا کھلایا۔ یہ نہیں کہ آپ نے بھائی کھانا کھلانا میرا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، ادھر جاؤ، میرے پاس غلط آ گئے، میں تو صرف آسمان کی جس سے جو روٹی اتری ہے وہ میں ہوں، مجھے کھانا ہے تو کھا جاؤ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو۔ لیکن آپ نے ان کو کھانا دیا، جو بیمار تھے ان کو آپ نے شفا بخشی، جو جنات کے قبضے میں تھے ان سے آپ نے رہائی دی۔ تو 8واں اور 9واں باب بھی اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ پہلے خلاصہ ہے۔ یہودیوں کا یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو وہ پہلے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یا خلاصہ آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہو گئی، اور ان میں سے چیزہ باتیں یہ تھی، جیسے خبروں میں ہوتا ہے پہلے لمبی چوڑی خبریں ہو جاتی ہیں اور آخر میں جو ہے خاص خبریں سنیے۔ تو اب یہ جو میں زبانی طور پر ابھی تک کہہ رہا ہوں کہ صاحب 9ویں باب تک یہ ایک ہی بات ہے، یہ تو صرف میرا خیال ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، کیونکہ آپ کسی کی کوئی بات مت مانیے، نہ کسی مفسر کی مانیے نہ کسی اور کی مانیے، جب تک اس کی تائید خود کلام اللہ سے نہیں ہو جاتی، کیونکہ لوگ گمراہ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کبھی اس کو ویریفائی نہیں کرتے، اور مسیح اسی لیے بار بار لوگوں سے کہہ رہے تھے کیا لکھا ہے اور تم کیسے پڑھتے ہو، دونوں باتیں ضروری ہیں، لکھا ہوا کیا ہے اور پڑھ کیا رہے ہو بھائی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، زبردستی معجزات گھسیڑ رہا ہوں اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ آیات میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ ان کا تعارف ہے۔ جب 9واں باب ختم ہوتا ہے، اب اس کے آخر کی میں کچھ آیات پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ 35ویں آیت، 9:35، 36 اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو کہ 4 باب کی 23ویں آیت میں تھے، بے عین ہی وہی الفاظ ہیں اور وہی ترتیب ہے کہ وہ پھرتا رہا، وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، وہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور ہر طرح کی کمزوری اور بیماری دور کرتا رہا۔ تو اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ صرف ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے، بلکہ خود کلام اللہ سے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ وہ بات جس سے ابتدا کی گئی تھی یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو پورا یونٹ 5ویں باب سے لے کے 9ویں باب تک ہے، صرف 5ویں باب سے لے کے 7ویں باب تک نہیں۔ یعنی اگر خطبۃ الجبل میں ہم نے صرف تعلیم پیش کی، مسیح کی یہ کہیے کہ کلام پیش کیا اور مسیح کے کام کے بارے میں گفتگو نہیں کی، تو ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہم نے بے انصافی کی، وہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر خلاصہ ان باتوں کا جو کہ اس خطبے میں پیش کی جائیں گی۔ ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ آپ تمام گلیل کے علاقے میں پھرتے رہے، اور وہاں پر یہ ہے کہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھرتے رہے، آپ ہر جگہ گئے۔
بیماروں کو آپ شفا دیتے رہے۔ چند جگہ اناجیل میں اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ بیماروں کو مسیح کے پاس لائے، لیکن جب پہلی دفعہ تذکرہ ہو رہا ہے اور 2 دفعہ جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے، یہ مریضوں کو لانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کا خود مریضوں کے پاس جانے کا ہے۔ صرف چند ایک جگہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دوسرے کام کر رہے ہیں تو لوگ مریضوں کو لے کر آ گئے، لیکن آپ مریضوں کو خود ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ نے کوئی کلینک نہیں کھول رکھا تھا، اوقات کار نہیں تھے کہ بھئی اتنے بجے سے اتنے بجے تک مل سکتا ہوں پھر نہیں ملتا، بالکل نہیں۔ آپ خود پھرتے رہے، لوگوں کے پاس گئے، ان کی ضروریات جو بھی تھیں وہ آپ نے پوری کی، لیکن ان ضروریات سے پہلے آپ تعلیم دیتے تھے، آپ ان کو بتاتے تھے کہ یہ خدا یہ چاہتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں۔ خدا تمہاری صحت بھی چاہتا ہے، تندرستی بھی چاہتا ہے، وہ تمہیں بیمار نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے بعض دفعہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بیماری بھی اللہ میاں کی مرضی ہو کہ کوئی خدا کی مصلحت، کوئی مصلحت نہیں ہے۔ مسیح نے اپنی تمام زندگی بیماریوں کے خلاف جہاد کرنے میں گزار دی۔ اگر آپ یہ سمجھتے کہ بیماریاں خدا کی دین ہے، خدا کی طرف سے یہ بھی کوئی آزمائش ہوتی ہے، تو آپ کبھی اس کے خلاف یہ جہاد نہیں کرتے۔ آپ نے جہاں بیمار دیکھا اس کو شفا دے دی، تو آپ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری انسان کا خاصہ نہیں ہے، یہ وہ بیماری ہے جو اس پر باہر سے عائد کی گئی ہے، لادی گئی ہے، اور اس کو ہٹانا انسان کا فرض ہے۔ اب ہم تو شاید معجزات نہیں کر سکتے، لیکن جس طریقے سے ہم بیماری دور کر سکتے ہیں اس میں بھی اتنا ہی حصہ لینا ہمارا بھی ضروری ہے، ہم بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں 2 لفظ ہیں کہ بیماریاں اور کمزوریاں، اور آخر میں بھی تھا بیماریاں اور کمزوریاں۔ یونانی زبان میں دونوں لفظوں میں فرق ہے۔ بیماری وہ ہے جو آپ کو اپنی طرف سے لگتی ہے، کمزوری وہ ہے جو دوسرے کی طرف سے لگتی ہے۔ یعنی میں کھانا نہیں کھاتا، بیمار ہو جاتا ہوں، ٹی بی ہو جاتی ہے، تو یہ بیماری ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ آپ کو ٹی بی تھی، آپ کے ساتھ بیٹھتا رہا، مجھے لگ گئی، تو یعنی یہ وہ بیماریاں ہیں، چاہے وہ آپ کی اپنی تھی یا دوسروں کی تھی، لگ گئی تھی، آپ نے دونوں قسم کی بیماریاں دور کر دی۔ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان گناہگار نہیں ہے، ماحول سے گناہگار ہوتا ہے، یا خیال یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے، تو اگر صرف یہ خیال ہے کہ پیدائشی طور پر گناہگار ہے تو مسیح صرف آپ کے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ بیماریاں دور کر سکتا ہے جو پیدائشی ہیں، جو بعد میں لگی وہ دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ گناہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں، معاشرے کی وجہ سے آتے ہیں، تو مسیح صرف آپ کے وہ گناہ دور کر سکتا ہے جو معاشرے کی پیداوار ہیں، جو آپ کے اندر کی پیداوار ہیں، وہ دور نہیں کر سکتا۔ تو دونوں لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ کیا گیا کہ چاہے وہ اندرونی بیماری تھی یا بیرونی بیماری تھی، آدمی کی اپنی ذات میں تھی یا کسی اور سے لگی تھی، دونوں کا علاج آپ کے پاس موجود ہے۔ آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیے صاحب آپ کو ٹی بی ہے، آپ سینیٹوریم چلے جائیے، میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ کے گردے میں خرابی ہے، آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ آپ کی ناک خراب ہے، آپ فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جائیے۔ یعنی بعض دفعہ تو مذاق ایسا لگتا ہے کہ دائیں نتنے کا اسپیشلسٹ الگ ہوگا، بائیں نتنے کا الگ ہوگا۔ وہ ایک بیماری کا علاج کرتا ہے، دوسری کا نہیں کرتا۔ وہ جو جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے، عام ڈاکٹر، وہ سب کو رگڑتا رہتا ہے، جو بھی آتا ہے چلو بھئی یہ بھی دوا دے دو، وہ بھی دے دو، تو وہ مختلف کمبینیشن پھر ڈھونڈتا ہے کہ یہ دوا بھی دے دو، یہ بھی دے دو، کوئی نہ کوئی تو لگ ہی جائے گی۔ لیکن یہ وہ ڈاکٹر ہے کہ آپ کو کسی قسم کی بیماری ہے، یہ ہر ایک کا علاج کرتا ہے، یہ ہر بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، اور ایسا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا نہیں ہے جو ہر بیماری کا اسپیشلسٹ ہو۔ مختلف بیماریوں کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان بیماریوں کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ جن میں بدروحیں تھیں، مرگی والے، مفلوج
اور آپ نے ان کو اچھا کر دیا. یہ کچھ مثالیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ آپ کے پاس آئے اور کوئی نہیں آئے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس بات کے شواہد موجود ہیں، کیونکہ پہلے کہا کہ تمام گلیل میں پھرتے رہے، پھر اس کے بعد ہے کہ گلیل اور ڈیکاپولس اور یروشلم اور یہودیہ اور جردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پاس ہو لی، کہ اور وہ سوریا کے تمام شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی. تو سوریا میں صرف اتنے شہر نہیں تھے، اور بھی بہت سارے شہر تھے. تو مثال کے طور پر جو مشہور شہر تھے ان کے نام لے لیے. مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ نے سندھ دیکھا ہے؟ آپ کے یہاں صاحب میں نے دیکھا ہے، کراچی دیکھا ہے، حیدرآباد گیا ہوں، لاڑکانہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اور بہت ساری چیزیں نہ دیکھی ہوں، یا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں سارے شہر دیکھے ہوں، گاؤں دیکھے ہوں، لیکن آپ ان کا نام لیتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں. تو جو اس زمانے میں مشہور بیماریاں تھیں آپ نے ان کے نام لیے. حضرت متی نے اور کہا کہ صاحب یہ بیماریاں جو ہیں عام بیماریاں، جس قسم کی جو بھی بیماریاں تھیں مریض آپ کے پاس لائے گئے، آپ نے سب کو اچھا کر دیا وداؤٹ اینی ایکسیپشنل کیس. چاہے لوگوں میں جنات کا اثر تھا، چاہے ان کو مرگی کا اثر تھا، یا وہ مفلوج تھے. اب تینوں میں جو آپ دیکھیں فرق تھوڑا سا ہے. یہ تین نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں کہ پہلے والے بدروحوں والے، یہ جنات والے، یہ کوئی بھی آدمی اپنی خوشی سے یا اپنی غلطی سے اپنے اوپر جن طاری نہیں کر لیتا. یعنی میرا اگر دل چاہے کہ یار میرے اوپر بھی کوئی جن عاشق ہو جائے تو نہیں ہوگا. مجھ میں وہ خوبی نہیں جس پہ جن عاشق ہو جائے، نہ وہ جنیاں مجھ پہ عاشق ہوگی. اس کا موڈ ہوگا تو ہو جائے گی بھائی. میرے چاہنے یا نہ چاہنے کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے. لیکن یہ شیطانی فورسز ہیں، وہ شیطانی قوتیں جب لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت دیکھتے ہیں جبکہ جن کا اثر ہوتا ہے. عام حالات میں وہ آدمی بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن جب جن کا اثر ہوگا تو اس وقت وہ فول بھی بکنے لگ جائے گا، اس کی آواز بھی بدل جائے گی، اور معلوم نہیں کیا کیا حرکتیں کرے گا، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کوئی چیز اس کو ٹریگر کرنے کے لیے چاہیے. کسی کو دیکھا تو اس نے بکنا شروع کر دیا، یا کوئی اور بات ہو گئی. اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ جنوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک چھوٹے موٹے ہیں، ایک بڑے بڑے ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے تو مولوی بھی نکال لیتے ہیں. مسیح نے بھی کہا تھا کہ اگر میں شیطان کی مدد سے نکالتے ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے؟ ظاہر ہے وہ بھی اسی کاروبار میں لگے ہوئے تھے، دھندے سے لگے ہوئے تھے، وہ بھی نکال رہے تھے، مسیح بھی نکال رہے ہیں. تو کون سا فرق پڑ جاتا ہے؟ لیکن ایک بڑے جن ہوتے ہیں جو نکل کے نہیں دیتے، تو وہ نکالنے والے کو الٹا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ تفریق نہیں کی گئی کہ کیسی وہ بدروہیں تھی. چھوٹی بدروہیں تھی، بڑی بدروہیں تھی، بہت ہی زیادہ بدترین بدروہیں تھی، کیسی تھی، لیکن جس قسم کی بھی تھی. لیکن یہ آپ کو ہر وقت دکھائی نہیں دیتا. مرگی کے مریض کا بھی یہی عالم ہے کہ مرگی کا مریض آپ کو ہر وقت دکھائی نہیں دیتا، آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، معلوم ہے راہ چلتے چلتا پٹخ سے گر پڑا، لوگ جوتا سنگھا رہے ہوتے ہیں، پانی دیکھا گر پڑا، آگ دیکھا گر پڑا، یا کسی اور چیز سے. تو اس کی بھی بیماری کسی چیز سے ٹریگر ہوتی ہے، اور آپ نہیں جانتے کس چیز سے ہو جائے گی. اور وہ بھی کبھی کبھار اس کو دورہ پڑتا ہے، ہر وقت نہیں پڑتا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ تو وقتی چیزیں ہیں، یہ ہیں وقتی بیماریاں جن کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ورنہ کچھ پتہ نہیں. لیکن تیسرا بتایا مفلوج، بھی جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، جس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ہر وقت ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے نا. یعنی مرگی کا مریض جب اس پر دورہ پڑے گا تو تب وہ مرگی کا مریض ہوگا، ورنہ نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. لیکن جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی 24 گھنٹے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، تو نہیں ہوتی نا آپ کو دیکھ کے ٹوٹ جائے ویسے جڑ جائے. تو یعنی وقتی بیماری تھی یا مستقل بیماری تھی. کوئی بھی اس قسم کی بیماری نہیں ہے جس کا علاج آپ کے پاس نہ ہو. آپ نے ہر ایک قسم کی بیماری کا علاج کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی شہرت تمام علاقے میں پھیل گئی. یہ پہلا جملہ تھا کہ اس تمام شہرت علاقے میں پھیل گئی.
یعنی حضرت متی بہت ہوشیار آدمی ہے لکھنے والے. میں شاید آخر میں کہتا کہ صاحب آپ نے تمام مریضوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اس کے بعد آپ کی شہرت سارے علاقے میں پھیل گئی. لیکن وہ سسپینس پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کی شہرت تمام علاقے میں پھیل گئی. اب معلوم نہیں کہ شریف آدمی کی بھی شہرت پھیلتی ہے اور بدماش کی بھی پھیلتی ہے. آپ کیا کر رہے تھے کہ بھئی بہت بڑا غنڈہ آ گیا؟ تو آپ کے ان کاموں کی اس تفصیل دی ہے کہ یہ آپ کے کام تھے. آپ لوگوں کو بیماریوں سے نجات دلا رہے تھے، آپ تبلیغ کر رہے تھے، آپ جہاں بھی جاتے تھے. تو لہذا پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور لوگ مریضوں کو لے کر آ جایا کرتے تھے. اور بہت بڑی بھیڑ آپ کے پیچھے ہولی. اچھے خاصے لوگ ہیں آپ کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو پہلے مریض رہ چکے ہیں. ان میں وہ مرگی والے مریض بھی ہوں گے جن پہ دورے پڑتے تھے. اب اگر آپ نے تقریر کا دوران، اور یہ لمبی چوڑی تقریر ہے، 3 ابواب پر ہے، یہ آپ 1-2 منٹ میں تو تقریر نہیں کر سکتے نا. اور یہ بھی شاید خلاصہ متی نے بیان کیا ہے. معلوم نہیں مسیح نے کتنی لمبی تقریر کی ہوگی. اس دوران عین ممکن تھا کہ مرگی والے مریض کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا، بدروحوں والے پہ بدروحوں کا حملہ ہو جاتا. اور ہم اب دیکھتے ہیں دوسری جگہ پہ کہ بدروح والے نے مسیح کو دیکھا اور ایک دم بل بلا اٹھا، چلانے لگا کہ تو مجھے کہاں سے آگے ہے پریشان کرنے کے لیے وقت سے پہلے، کہ شاید اس پہ دورہ پڑ جائے. تو اتنی لمبی چوڑی تقریر اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو شفا ملی ہے، کیا وہ مستقل شفا ہے یا وقتی شفا ہے؟ یہ بھی تو عین ممکن ہے نا کہ آپ کا جن نکال دیا، نکل گیا، لیکن تھوڑی دنوں کے بعد وہ پھر واپس آ جائے. آپ کو مرگی کا دورہ تھا، ٹھیک کر دیا اس وقت جوتا سونگھا کے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے، پھر پٹک کے. مفلوج کا ہے بیچارے کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی. آپ اس کو 4 گھنٹے بیٹھ کے جو تقریر سنائیں گے تو اس کی تو ٹانگیں پھر اکڑ جائیں گی. کہیں ایسا تو نہیں ہو جاتا؟ یعنی متی بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں تاکہ اس کا معلوم ہو کہ اب ان باہر کے حالات کا ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہے اور وہ آپ کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. وہ مفلوج بھی چل رہے ہیں جو نہیں چل سکتے تھے، وہ بھی لمبا چوڑا سفر کر کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ نے کیا کام کیا کہ آپ نے جب وہ بھیڑ دیکھی تو اردو ترجمے میں ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. یعنی مجھے وہ ترجمہ بہت ہی بڑا اچھا نہیں لگتا، بڑی بدتمیزی ہے. بھئی بس پہ آپ چڑھ جاتے ہیں، کوہ پیما پہاڑ پہ چڑھتا ہے، رش میں آدمی پہ چڑھ جاتا ہے، بس آدمی پہ چڑھ جاتی ہے، لیکن آدمی پہاڑ پہ اس طرح سے نہیں چڑھا کرتا. یونانی زبان کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے اور ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے. یہ پہاڑ پہ یوں نہیں لٹک گئے، اب وہاں پہ بیٹھ گئے. اور پھر یہ کہ جب بیٹھ گئے، جناب مسیح کے بیٹھنے کا صرف 2 جگہ تذکرہ ہے انجیل متی میں. ایک تو یہاں پر کہ آپ بیٹھ گئے، دوسرا اس وقت ہے جب کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ تو میرے دہنے ہاتھ پہ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ بنا دوں. اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. اور ایک اور آدمی کے بیٹھنے کا تذکرہ ہے پوری قوم کا. اور وہاں پر یہ ہے کہ صاحب یہ جو علماء ہیں یہودیوں کے، ان کی بات ماننا، ان کے کرتوتوں پہ نہیں چلنا، کیونکہ یہ موسیٰ کی گدی پہ بیٹھے ہیں. یہودیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب استاد کوئی بات سمجھاتا تھا وہ کبھی کھڑے ہو کے لیکچر نہیں دیتا تھا، ہمیشہ بیٹھ کے لیکچر دیتا تھا. اور یہودی علماء اب تک یہی کرتے ہیں کہ پہلے وہ کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے. اس لیے آپ لوکا کی انجیل میں دیکھیں کہ جب آپ ایک عبادت خانے میں گئے تو سینیگوگ میں آپ کو وہ تومات دیا گیا، آپ نے اسے کھولا، کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کی، اس کے بعد اس آدمی کو لوٹا دیا خزان کو، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ صحیفہ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو گیا. جو تقریر کی جاتی تھی، جو واعظ دیا جاتا تھا، وہ ہمیشہ بیٹھ کے ہوتا تھا. یہ یہودی عالم کا وہ ہے. تو آپ بیٹھ گئے، یعنی اب آپ تعلیم دینے والے ہیں یہودی عالم کی حیثیت سے. اور پھر آپ کے شاگرد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس کے بعد آپ نے زبان کھول کر یہ کہنا تعلیم دینا شروع کی
تو وہ جو پہلا حصہ تھا تعلیم دینے کا، اب اس کا ذکر ہے کہ وہ تعلیم تھی کیسی، کیونکہ ابھی تک تو خلاصہ تھا کہ آپ تمام علاقوں میں جا کے تعلیم دیتے رہے، وہ تعلیم کیسی تھی؟ یعنی جہاں کہیں گیا آپ نے یہی باتیں کی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ آج ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ہم صرف انٹروڈکشن ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ کھڑے ہو گئے، سب لوگ آ گئے، آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے تعلیم دینا شروع کی۔ ایک ربی ہے جو باتیں کرنے چلا جا رہا ہے، یہ پہلا تاثر ہے اور یہ تاثر رہے گا، کیونکہ یہودی یہی کام کرتے تھے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، وہی بیٹھ کے تعلیم دیتے تھے، آپ بھی بیٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں، تو ایک یہودی عالم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ تعلیم ختم ہوتی ہے، پوری آپ کی تقریر، تو اس کے بعد لوگوں کا رد عمل یہ ہے کہ لوگ ہکا بکا رہ گئے، دانتوں میں انگلیاں دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ تو بڑے اختیار کے ساتھ کلام کرتا ہے، ہمارے علماء کرام تو ایسی بات نہیں کرتے۔ تو وہ جو پہلا تاثر تھا کہ یہ ایک عالم کی حیثیت سے ہے، تو وہ آخر میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جو باتیں آپ کر رہے تھے، عالم ویسی باتیں نہیں کر رہے تھے، ویسی کی نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ عالم کرتا ہے صرف علم کی بات، وہ آپ کو مسائل سمجھاتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھیے آج ہفتے کا دن ہے، آج آپ صرف 1 میل چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چل سکتے۔ آپ نے شادی کر لی ہے، آپ بیوی کو اگر آپ نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تو آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام، 2 تک دے سکتے ہیں، صبر کریں۔ تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ پہلے ہی آپ کے الفاظ جو ہیں کہ مبارک ہیں وہ، یعنی اس سے پہلے کہ مبارک ہیں وہ جو ایسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو ایسے ہیں، مبارک ہیں وہ جو ایسے ہیں، اور پروردگار ان کو یہ کہے گا، اور پروردگار ان کے ساتھ یہ کرے گا، اور پروردگار ان کے ساتھ یہ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ مت سمجھو کہ میں تورات کو منسوخ کرنے آیا ہوں، یعنی لوگوں سے یہ کہا نہیں جا رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ کہا جا رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں اور میرے کرنے کی روشنی میں تم کیا کر سکتے ہو۔ تو آپ کا انداز عالم کے انداز سے مختلف ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام حوالے دیتے تھے پہلوں کے، کہ بھائی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پہلے ربی نے بھی کہی ہے، ایک عالم نے فلاں نے یہ بات کہی ہے اور میں اس کو نقل کر رہا ہوں، آپ نے کہیں بھی اس کو نقل نہیں کیا، آپ نے کہا تم یہ سنتے رہتے ہو، میں تم سے یہ کہتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تشریح و تفسیر کیا ہے، کیا جو خدا کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ تو آپ کا انداز بالکل مختلف تھا تعلیم دینے کا، سمجھانے کا، پڑھانے کا۔ اور سب سے پہلی جو آپ نے بات کہی، آپ کی زبان سے جو نکلے وہ یونانی زبان کا لفظ مکاریوس ہے۔ اس کا مطلب مکار نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہم نے مبارک کیا ہے، اور یہ اتنا وسیع لفظ ہے کہ اس کے معنی بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ مکاریوس یونانی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کو مبارک کہا گیا ہے، جس پر خدا کی برکتیں ہوں، جو خوش و خرم رہے، خوشحال ہو، آرام سے رہے، قابل رشک ہو، جس کو دیکھ کے آپ کا دل چاہے کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ یہ سارے مفہوم اس لفظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں مکاریوس کے اندر۔ تو صرف یہی نہیں ہے کہ خود مبارک ہے وہ، خدا کی برکتیں اس شخص پر جو ایسا ہے، بہت خوشحال ہے وہ شخص جو ایسا ہے، کتنا اچھا ہے وہ شخص جو ایسا ہے، قابل رشک ہے وہ آدمی جو ایسا ہے، حسد نہیں، قابل حسد نہیں، قابل رشک۔ تو لہذا رشک یہ ہے کہ آپ بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں، یعنی پوری اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ایسا کرو، جبکہ علماء کرام یہ کہہ رہے تھے ایسا کرو، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مثال ہے تمہارے سامنے، کاش تم بھی ایسے ہو جاؤ، اگر تم ایسے ہو جاؤ تو تمہارے اوپر بھی ایسی برکتیں نازل ہوں گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بیمار تھے وہ شفا یاب ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو کے آپ کے پیچھے چلے آئے، اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں نا، آپ نے تعلیم دے دی تھی، تبلیغ کر دی تھی، ان کو شفا دے دی، گھر بھیج دیتے، جاؤ چھٹی نہیں،
معلومات شفا کے بعد پھر تعلیم ہے. شفا کا تو وقت ہے کہ جب آپ بیمار ہیں، لیکن تعلیم کا وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ جاہل ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے. تو مستقل تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جائے اور بتایا جاتا رہے، اور جہاں کہیں بھی جائیں ان لوگوں کو یہ بتاتے چلے جائیں. آپ نے جب یہ بتانا ان کو شروع کیا، اس وقت تک ہم نہیں جانتے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے، لیکن آپ اس کے آخر میں دیکھیے 7ویں باب کے، جب آپ بتا چکے سب کچھ، تو نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا. جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی. اس 7ویں باب کی آخری آیت اور 8ویں باب کی پہلی آیت تھی جب آپ کی تقریر ختم ہوئی. یہ وہ رد عمل ہے جس کی مجھے توقع نہیں ہے. یعنی آپ یہ بتائیے کہ لوگ ہیں میلوں پیچھے چلے آ رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، آپ ان کو، وہ کھڑے ہوئے ہیں بیچارے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، کیونکہ تقریر کے دوران سننے والے نہیں بیٹھتے تھے، ان کو کھڑے رہنا پڑتا تھا. وہ گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں تھکا رہے ہیں. تقریر جب ختم ہو گئی اور آپ اس جگہ سے ٹیلے سے اتر کے نیچے آئے تو آپ کا کیا خیال ہے لوگوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ یار بہت تقریر کر لی اس نے، اب گھر چلو، ٹانگیں دکھ رہی ہیں، آرام کریں جا کے. 4 گھنٹے برباد کر دیے کھڑے کھڑے. لیکن نہیں، پبلک کا رد عمل یہ ہے کہ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی. لوگ پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، گھر نہیں جا رہے. یہ مقناطیسیت جو ہے آپ کی شخصیت کے اندر، یہ آپ کو اور کہیں دکھائی نہیں دیتی. کوئی آدمی اتنی دیر تک اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور کر بھی لے تو جب تقریر ختم کرے گا لوگ آخر میں یہ بھی نہیں سنیں گے کہ بھائی اب چائے ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ کہیں گے یار آپ گھر نکلو، پتہ نہیں پھر کہیں باندھ کے بٹھا دیں. ہو سکتا ہے پھر اعلان کرتے ہیں کہ اگلے جمعے پھر جو ہوگا بھائی پھر پھنسا دیں گے. اعلان سے پہلے ہی بھاگ لو. اتنی لمبی چوڑی تقریر 4 5 6 7 4 ابواب پر پھیلی ہوئی، تو یہ اس کا خلاصہ ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا، تھکا دیا لوگوں کو، لیکن لوگ تھکنے کا نام نہیں لے رہے. یہ وہ علاج تھا، یہ ٹیسٹ تھا کہ صاحب جن کو میں نے شفا دی، کیا یہ لوگ اتنی دیر تک کھڑے کھڑے، ان میں سے کوئی مرگی کا مریض پٹخ کر کے گر پڑا؟ کسی پہ دورہ پڑا جن بھوت کا؟ لنگڑے لولے کی ٹانگیں کمزور ہو گئی، وہ بیٹھ گیا کہ میں نہیں سن سکتا تقریر، اب میں نہیں چلوں گا آپ کے ساتھ، میں تو یہیں پہ بیٹھا ہوں. لیکن وہ ساری کی ساری بھیڑ آپ کے پیچھے ہولی چل پڑی. تو صرف آپ یہی نہیں کہ آپ تندرست کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ٹھیک ٹھاک بھی ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ یہ ٹانک استعمال کرتے رہیں، یہ کنویلنس کے لیے، تاکہ آپ کو جو کمزوری ہو گئی ہے بیماری کی وجہ سے وہ کمزوری دور ہو جائے. آپ کمزوری ایسی دور کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد کسی ٹانک کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کی تقریر ہی اور آپ کے الفاظ ہی سب سے بڑا ٹانک ہے. اس لیے جب آپ نے یہ کہا تھا کہ انسان صرف روٹی کے بلبوتے پہ نہیں جیتا رہتا، بلکہ ہر اس لفظ سے جو پروردگار کے منہ سے نکلتا ہے، تو یہاں ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے دہان مبارک سے، اور لوگوں کے اندر طاقت آ رہی تھی. اتنی لمبی چوڑی تقریر سننے کے بعد بھی آپ کے پیچھے چلتے رہے. تو یہ وہ خدا کا کلام ہے جو وہ طاقت عطا کرتا ہے. تو آپ یہ وہ خلاصہ ہے. اس لیے میں آپ کو آگے اور پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ لکھنے والا یہودی ہے، اور یہودیوں والی حرکت جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ابھی تک ہم نے الفاظ پہ غور نہیں کیا ہے، کیونکہ جب تقریر شروع ہوگی، وہ واعظ شروع ہوگا، خطبہ شروع ہوگا، تو اس کے الفاظ کے بعد غور بعد میں کریں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ صرف تعارف کے طور پر تھا کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ صاحب جس قسم کا خطبہ ہوگا وہ کیسا ہے. اب اگر اس خطبے کا ہمارے اوپر اثر یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد ہم میں طاقت آ جائے اور ہم دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے چل پڑیں آپ کے پیچھے پیچھے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خطبہ ہماری سمجھ میں آ گیا.
لیکن اگر اس کو سننے کے بعد ہماری ہمتیں جواب دے جائیں اور ہم کہیں کہ بہت بور کیا، تو یہ سمجھیے کہ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یا سمجھانے والے کا قصور ہے، یا سمجھنے والوں کا قصور ہے، یا دونوں کا قصور ہے، پر ہے ضرور کوئی قصور ہوا۔ کلام اللہ کا تو قصور نہیں ہے، اس کا تو ہم نے رد عمل یہاں پہ دیکھ لیا کہ لوگ کیا سوچ رہے تھے، اور وہ پھر آپ کے پیچھے چل ہی پڑے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ترتیب جو بیان کی ہے متی نے وہ یہ ہے کہ پہلے تعلیم، یہ تبلیغ، اور اس کے بعد معجزات۔ اب 8ویں باب کی پہلی آیت اور دوسری آیت میں دونوں ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ 7ویں باب پہ یہ خطبہ ختم ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑھی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ کہ دوسری بات جو تھی کہ آپ معجزات کرتے پھر رہے تھے، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ معجزات کس قسم کے تھے۔ وہ خلاصہ تھا، اب اس کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے تو اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میرے لیے پھر ایک تعجب کی بات ہے، پبلک پہ تعجب یہ ہے کہ اتنی دیر میں تھکے نہیں، پھر بھی چل رہے ہیں، اور مسیح پہ تعجب یہ ہے کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد خلق خشک ہو گیا ہوگا، پانی وانی پیتے کہیں بیٹھ آرام کرتے، لیکن وہ جیسے ہی وہ آیا آپ نے اس کو کوڑ سے شفا دینے کو، آپ نے یہ نہیں کہا یار آرام تو کر لینے دو، ابھی تو تھکا ہوا آ رہا ہوں بھائی، 4 گھنٹے میں نے تقریر کی ہے، سانس لینے نہیں دیتے تم پھر لے کے چلے آتے ہو، تو ٹھیک ہے یہ کوڑ ہے مطلب تھوڑی جاؤ گے، ایک دن انتظار نہیں کر سکتے، 2 گھنٹے انتظار کر لو یار، تھوڑی سی دیر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اس نے آ کے کہا کہ صاحب آپ مجھے کوڑ سے شفا دے دیجئے، اور آپ نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو صاف ہو جا، اور اس کا کوڑ اسی وقت جاتا رہا۔ کوئی بات نہیں، صرف آپ نے ہاتھ لگایا اور اس کو چھو لیا۔ یہ وہ بات تھی جس کی وہ کوڑی کبھی توقع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر آپ کا عہد عتیق آپ کے سامنے ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عہد عتیق میں حکم یہ تھا کہ جب کوئی کوڑی شہر میں داخل ہو یا کسی علاقے میں تو اس کا منہ ڈھکا ہوا ہو، کپڑا ڈلا ہوا ہو، اور وہ گھنٹی بجاتا ہوا اور شور مچاتا ہوا آئے، کہے ناپاک ناپاک ناپاک، کسی پہ اس کا سایہ نہ پڑ جائے بدبخت کا۔ اور یہاں پہ مسیح نے اس کو چھو لیا اور اس کو صحیح کر دیا، مسیح کو کوڑ نہیں ہوا۔ یہ وہ ذات نہیں ہے جس پہ لوگوں کے گناہوں کا اور بیماریوں کا اثر ہوتا ہو، یہ وہ ذات ہے جو ان بیماریوں کا اثر زائل کرنے کے لیے آئی ہے۔ کیا آپ نے چھو لیا، دست شفا پھیر دیا تو وہ بالکل اس کا کوڑ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لیکن پھر بھی تو یہ ممکن ہے کہ دکھائی دے رہا ہو اس آدمی کو، آپ نے اس کی نظر بندی کر دی ہو، جو سامنے بیٹھے تھے ان کی نظر بندی کر دی ہو اور ان کو دکھائی دے رہا ہو۔ بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں اچھی ہاتھ کی کاریگری دکھاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ 25 انڈے جو ہیں اس کی جیب میں سے نکلے، جیب میں ایک ہی انڈا ہوتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے کہ صاحب وہ سگریٹ انہوں نے نکالے خاتون کی کوہنی سے، کوئی 50 سگریٹ نکال لیے اور پی رہے تھے، ڈھکا ٹک اور ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ بعد میں نکالا تو ایک ہی سگریٹ تھی اور وہ پی بھی نہیں رہے تھے، تو ہاتھ کی صفائی تو نہیں ہے۔ تو لہذا اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب جاؤ سیدھے راستے میں کسی سے کچھ مت پتانا، کاہن کے پاس جاؤ اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اس کو دو۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان پہ میں نے میسمرزم کر دیا ہو، ان کو میسمرائز کر دیا ہو، ان کو ہپناٹائز کر دیا ہو، فریب نظر میں مبتلا ہو گئے ہوں، تم اچھے دکھائی دے رہے ہو، ہوئے نہیں ہو، خود تم بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہو، لیکن چلے جاؤ خدا کے گھر میں، وہاں پہ وہ کاہن بیٹھا ہوا ہے، وہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے دکھاؤ، وہاں تک تو میری رسائی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تم ٹھیک ہو گئے ہو تو تم وہ قربانی دو جو حضرت موسیٰ نے دی ہے، مقرر کی ہے، تاکہ یہ گواہی ہو کہ تم واقعی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک اور بات کی ہے کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا اور قربانی دے دیتا تھا تو پھر وہ پبلک میں بیٹھ سکتا تھا، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے کوڑ نے اسے پبلک سے کاٹ کے الگ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس کو اگر آدمی خدا سے کٹ جائے تو مسیح اس کو بھی جوڑنے والے ہیں،
لوگوں سے کٹ جائے تو اس کو بھی جوڑنے والے ہیں. اسی لیے آپ نے کہا تھا جسے خدا نے جوڑا ہے اسے تم توڑنے کی کوشش مت کرو. تو آپ تو جوڑنے کے لیے آئے تھے, توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. کسی کو کسی سے توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ہے اس خطبۃ الجبل کا انٹروڈکشن, یہ اس کا تعارف, کہ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں تو تب ہماری سمجھ میں آئے گا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کیوں ان سے کہہ رہے تھے. یا تو اس کا تعلیم سے تعلق ہوگا اور یا ان قسم کی باتوں سے تعلق ہوگا. وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر مسیح نے خطبے میں یہ کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں توریت کو منسوخ کرنے آیا ہوں, میں اسے منسوخ کرنے نہیں, پایا تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں, تو اب آپ کا ٹیسٹ تھا کہ جب یہ مریض آیا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو گئے, جاؤ. میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. کہا کہ نہیں, جو حضرت موسیٰ نے قربانی مقرر کی ہے, توریت کا حکم اپنی جگہ پر بجا ہے, میں اسے منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں, وہ بحال ہے, جا کے اس پہ عمل کرو. تو جو کہا اس پہ عمل خود بھی کر کے دکھایا. تو آگے جتنی تقریر آ رہی ہے وہ عملی تفسیر ہے اس خطبۃ الجبل کی. اور مشکل یہ ہے کہ ایک بات جو بعد میں کہنا چاہیے لیکن میں ابھی احتیاطاً کہے چلا جاتا ہوں, اسی خطبۃ الجبل میں یہ ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے, اپنی صلیب کندھے پہ اٹھائے اور میرے پیچھے چلائے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پیچھے چلائے, آپ کیا صلیب لے کے آگے جا رہے ہیں تاکہ اس بیچارے کو راستہ معلوم ہو؟ تو ان معجزات کے بعد پھر وہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ آؤ جینے کا فن تو سب سکھاتے ہیں, میں تمہیں مرنے کا فن سکھانے کے لیے آیا ہوں, چلو میرے ساتھ چلو. اور کہو کہ راستہ ہمیں معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں, آگے صلیب اٹھا کے میں جا رہا ہوں, جہاں خون کے قطرے نظر آئیں وہی شاہراہ ہے, اسی پہ چلے آؤ, وہیں پہ منزل ہے. تو یہ سارے اس خطبۃ الجبل میں ساری باتیں پوشیدہ ہیں, آپ کی موت تک اس میں پوشیدہ ہے. ہم اس کی علامات دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے.